نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نماز کورس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس کا 5واں سبق بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اب سے پہلے ہم نے نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں وہ جان لی۔ آدمی کا بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، اس کا ستر یعنی بدن کا اتنا حصہ جتنا نماز میں چھپانا ضروری ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کا وقت بھی ہو، مکروہ اوقات نہ ہو، پھر قبلے کی طرف اس کا رخ ہو۔ اس کے بعد جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کی نیت ہو۔ پھر ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرنی ہے، اس کی تفصیل بھی جان لی۔ اس کے بعد نماز میں داخل ہو گئے۔ اب سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت، یہاں تک کی مکمل تفصیل معلوم ہو گئی۔ امام کو کیا کرنا ہے، مقتدی کو کیا کرنا ہے، تنہا نماز پڑھنے والے کو کیا کرنا ہے، عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، یہاں تک وہ ساری باتیں آ گئی۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے رکوع کرنے کا۔ جب ہم قرات کر چکے تو اب ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ سب سے پہلے رکوع کا تصور کیا ہے؟ دنیا میں جب آدمی کسی بڑے دربار میں ہوتا ہے، کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا فرمان سنایا جاتا ہے تو آدمی جھک جاتا ہے تعظیم میں، اور وہ جھک کر کے یہ بتاتا ہے کہ مجھے آپ کا یہ فرمان منظور ہے، میں اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہوں۔ تو رکوع میں بندہ اللہ کے سامنے اسی چیز کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جو آپ کا فرمان ہمارے سامنے پڑھا گیا قرآن کریم کی شکل میں، ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور ہم آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ تو انسان شروع سے جب سے نماز اس نے پڑھنی شروع کی ہے تب سے وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اکبر ثنا پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین اس میں اللہ کی تعریف ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جگہ جگہ اس میں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو وہ زبان سے تو اقرار کر ہی رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اب وہ اپنے جسم سے بھی اللہ کے سامنے جھک کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اے اللہ، میرے لیے آپ ہی سب سے بڑے ہیں، میری نظر میں آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے ہر حکم کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ تو وہ رکوع میں جا کر کے یہ بتا رہا ہے اور اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہے۔ تو یہ رکوع کا تصور ہے۔ آدمی جب رکوع کرے تو اس تصور کے ساتھ کرے کہ میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، اب جو بھی اللہ کا حکم ہوگا میں اس کو پورا کروں گا۔ تو یہ رکوع کا تصور ہے۔ اس کے بعد رکوع کے معنی کیا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ، مرد اور عورت کے رکوع میں کیا فرق ہے، اس کو جانیں گے۔ رکوع کہتے ہیں آدمی اتنا جھک جائے کہ اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا معنی ہے۔ سر بھی جھکے، کمر بھی جھکے، یعنی وہ اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا معنی ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے رکوع میں فرق، سب سے پہلے مردوں کا طریقہ۔ مرد جب رکوع کریں گے تو بالکل پیر بھی ان کا سیدھا ہونا چاہیے، ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹائٹ ایک دم، اور انگلیوں کو کھول کر کے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ کمر، سر اور پیچھے کا حصہ بالکل برابر ہونا چاہیے،
اور نظر جو ہے رکوع میں وہ پیر پر رکھنی ہے، پیروں کے انگوٹھے پر نگاہ ہونی چاہیے۔ تو یہ مرد کا طریقہ۔ عورت زیادہ نہیں جھکے گی، صرف اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، انگلیوں کو ملا کر کے گھٹنے کو پکڑے گی۔ اسی طرح وہ اپنے گھٹنوں کو بالکل سیدھا نہیں کرے گی مردوں کی طرح، بلکہ گھٹنا ان کا تھوڑا سا جھکا ہوا ہوگا۔ تو یہ عورت کے رکوع کا طریقہ ہے۔ تو مرد و عورت کے رکوع کا طریقہ، اس کے درمیان فرق کیا ہے وہ معلوم ہو گیا۔ اب رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں اتنی دیر ٹھہرنا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ ہم رکوع کی تسبیح پڑھ لیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اتنی دیر رکوع کے اندر ٹھہرنا جتنی مرتبہ میں رکوع کی جو تسبیح ہے وہ 3 مرتبہ ہم پڑھ لیں۔ سنت طریقے پر ہمارا رکوع اسی وقت ادا ہوگا۔ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم۔ اس کا معنی ہے پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ سبحان ربی العظیم بندہ اپنی زبان سے کہہ کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے اس نے اپنے جسم سے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کو بڑا مان لیا۔ اب وہ اپنی زبان سے بھی یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ بڑائی اور مرتبے والا، سب سے زیادہ بزرگی والا ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ مرتبے والا کوئی نہیں۔ تو انسان اپنے جسم سے بھی اس بات کو ثابت کر رہا ہے جھکا کر کے، اور زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارا جسم اللہ کے سامنے جھک گیا، جس طرح ہم زبان سے اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، یہ چیز ہمارے دل کے اندر اتر جائے، یہ چیز ہمارے دل میں اتر جائے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑائی والا ہے۔ جب یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے گی اور تو پھر ہمارے لیے کسی نیک کام کو کرنا مشکل نہیں ہوگا، کسی گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ انسان کے سامنے جب اللہ کا حکم آئے گا تو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہم سب سے بڑے کی بات کیوں نہ مانیں؟ نیکی کی طرف اس کا دل متوجہ ہوگا، نیکی وہ کرے گا۔ اسی طرح جب گناہ کی بات آئے گی تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو جب دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی تو انسان کے لیے نیکی کرنا بھی آسان، گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو ہم رکوع کر رہے ہیں، اپنے جسم سے بھی اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا، ہم اللہ کے سامنے جھک گئے، اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب پروردگار پاک ہے اور عظمت والا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہم جسم سے ظاہر کر رہے ہیں، زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب ہم رکوع اس تصور کے ساتھ کریں گے کہ جو سب سے بڑا ہے ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں، تسبیح ہم اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، جو عظمت والا ہے، ہم اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہمارے دل کے اندر بھی اتر جائے گی اور پھر ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق آسانی کے ساتھ گزرتی جائے گی۔ نہ ہم اللہ کا کوئی حکم ٹالیں گے اور نہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت والا ہے۔ کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح رکوع کے اندر کہے، مسنون ہے، 5 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ کہے، سنت طریقہ ادا ہو جائے گا۔ اور اتنی دیر رکوع کے اندر رہیں گے تو ہمارا جو رکوع ہے وہ سنت طریقے پر ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہو گئی رکوع کی تسبیح کی بات۔ اب اس کے بعد رکوع سے ہمیں اٹھنا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے لیے ہمیں جو لفظ کہنا ہے وہ ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ نے اس آدمی کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ یہ کہتے ہوئے ہم رکوع سے
اٹھیں گے اور اٹھتے ہی ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہے. تو رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، اور ہم کھڑے ہوتے ہی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ جو بندہ آپ کی تعریف کرتا ہے آپ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. میں بھی آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، آپ میری بھی دعا قبول فرما لیجئے. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ہمیں رکوع سے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو جب رکوع سے اٹھیں گے امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے. اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھے گا، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہے گا. بہتر ہے کہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے، اور مقتدی جو ان کا وظیفہ ہے وہ کہے. تو اس طرح رکوع سے اٹھنا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. کھڑے ہوتے ہی ہم نے اللہ کی تعریف کی، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے لیے. تو ہم اپنے اس عمل سے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ، آپ اس بندے کی بات سنتے ہیں جو آپ کی تعریف کرتا ہے، ہم بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ہماری بھی بات سنیے، ہماری بھی دعا کو قبول کر لیجئے. تو یہ ہے رکوع سے اٹھتے وقت ہمیں یہ کہنا ہے. اور کھڑے ہونے کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ بولا جاتا ہے، قاف واو میم ہا، قومہ. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کو، اس میں ہمیں بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے. اس کے بعد ہمیں سجدے کی طرف جانا ہے. بہت سے لوگ رکوع سے صحیح سے اٹھتے نہیں، فوراً پھر سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس طرح ان کا یہ قومہ ادا نہیں ہوا، نماز ان کی نہیں ہوگی صحیح. تو رکوع سے اطمینان کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اطمینان کے ساتھ ربنا لک الحمد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سجدے کی طرف جائیں. جلد بازی میں رکوع سے پورا صحیح سے اٹھے نہیں اور پھر سجدے کے لیے جھک گئے تو اس طرح نماز صحیح نہیں ہوگی. اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے اور پھر سجدے کی طرف جانا ہے. اب مسئلہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، کوئی آدمی آیا اور امام صاحب رکوع کے اندر ہے تو وہ امام صاحب کے ساتھ کیسے شامل ہوگا رکوع میں؟ مسجد میں آیا آدمی نماز پڑھنے، امام صاحب رکوع میں موجود ہیں، تو اب وہ آدمی آئے صف کے اندر کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر کے پہلے اطمینان سے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کے اندر داخل ہوگا. ہاتھ پہلے کانوں تک اٹھا لے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اور پھر اب اللہ اکبر کہہ کر کے وہ رکوع میں جائے. یہ صحیح طریقہ ہے امام کے ساتھ شامل ہونے کا. اگر اس طرح شامل ہوا اور ایک لمحے کے لیے بھی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، اس نے ایک بھی مرتبہ تسبیح نہیں پڑھی لیکن امام صاحب کے ساتھ ہلکا سا بھی شامل ہو گیا رکوع میں، تو اس کو رکعت مل گئی، اس کو آخر میں رکعت دوبارہ پڑھنی نہیں ہوگی. لیکن آیا جلدی سے بھاگا ہوا اور صحیح سے تکبیر تحریمہ کہا نہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، تو یہ وہ نماز میں شامل نہیں ہوا. تکبیر تحریمہ فرض ہے، جب وہ صحیح ادا نہیں ہوئی تو وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی. تو اس لیے دوڑ کر نہیں آنا، اطمینان کے ساتھ آئے. اگر رکوع میں امام صاحب کے ساتھ ہم صحیح سے شامل ہو گئے تو رکعت مل جائے گی، اور اگر نہیں شامل ہوئے تو بعد میں اس رکعت کو پڑھ لیں گے. لیکن دوڑتے ہوئے آنا، بہت سی مرتبہ دوڑتے ہوئے آدمی گر بھی جاتا ہے، تو اس لیے دوڑتے ہوئے نہیں آنا، اطمینان کے ساتھ آنا ہے. آ کر کے صف میں کھڑا ہونا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھنی ہے. یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کو ہم نے کہہ لیا. اب امام صاحب رکوع میں موجود ہے، ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. ذرا سی دیر کے لیے بھی امام صاحب کے ساتھ ہم رکوع میں شامل ہو جائیں، چاہے تسبیح نہیں پڑھی، ہمیں رکعت مل گئی، اب بعد میں رکعت نہیں پڑھیں گے. لیکن ہم نے تکبیر تحریمہ صحیح سے کہہ لی اور اس کے بعد ہم
اتنے امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتے امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، بعد میں آپ کو وہ رکعت پڑھ لینی ہے۔ تو امام کے ساتھ رکوع میں ایک لمحے کے لیے بھی شامل ہوں گے تو ہی رکعت وہ مانی جائے گی، لیکن شامل ہونا ہے صحیح طریقے سے، تکبیر تحریمہ ہمارا ادا ہونا چاہیے۔ اگر جلد بازی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جھکتے چلے گئے، امام صاحب کو ہم نے پا لیا اور تسبیح بھی پڑھ لی، تب بھی ہماری وہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اور صحیح طریقے سے ہم نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوئی، تو وہ رکعت ہماری نہیں مانی جائے گی۔ دوبارہ ہمیں نماز میں شامل ہونا پڑے گا تکبیر تحریمہ کہہ کر کے، تب ہم وہ نماز میں شامل ہوں گے، ہماری اقتداء امام صاحب کے پیچھے درست ہو پائے گی، نماز صحیح ہوگی۔ اور اگر جلدی بازی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے صحیح سے کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر بول بھی رہا اور رکوع میں چلا گیا، تو یہ نماز میں داخل نہیں ہوا، پوری نماز بھی امام صاحب کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں، بعد میں اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اطمینان کے ساتھ آئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، اطمینان کے ساتھ ہم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر پھر شامل ہوں۔ اگر مل گئے امام صاحب رکوع میں تو رکعت ہو گئی، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لینی ہے، لیکن دوڑتے ہوئے آنا اور تکبیر تحریمہ صحیح نہیں کہنا اور شامل ہو جانا، اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ لوگ وضو کرتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کسی طرح ہم امام صاحب کو بس پکڑ لے رکوع میں تاکہ بعد میں یہ رکعت نہ پڑھنی پڑے، تو اس حالت میں آستین چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اسی حالت میں نماز کے اندر شریک ہو گئے، صحیح سے تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہا، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ آستین چڑھا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد رکوع سے جب کھڑے ہوں گے، میں نے بتایا اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور جو کھڑے ہونے کے بعد کہنا ہے ربنا لک الحمد، اس کے بعد جانا ہے ہمیں سجدے کی طرف۔ اب کوئی آدمی رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہے، اللہ اکبر اس کی زبان سے نکل جائے، بہت سی مرتبہ ہو جاتا ہے ایسا، کیونکہ پوری نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہتے ہیں، صرف رکوع میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، تو بہت سی مرتبہ ذہن میں نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ اکبر نکل جاتا ہے زبان سے، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اگر اللہ اکبر بول کر کھڑا ہو گیا تو بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح یا بھول گیا، اللہ اکبر بھی نہیں بولا، ایسے ہی کھڑا ہو گیا، تو اس سے بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی نہیں کہا، اللہ اکبر بھی نہیں کہا، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد بھی نہیں کہا، تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب چیزیں سنت ہے اور مستحب ہے، تو اس کے چھوٹنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن سنت طریقے پر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھول ہم سے نہیں ہوگی۔ تو آج ہم نے رکوع کا تصور، رکوع کے معنی، مرد اور عورت کیسے رکوع کریں گے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، اور رکوع سے کیسے کھڑا ہونا ہے، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کیا پڑھنا ہے، یہ باتیں جان لی ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں اس سے آگے کی تفصیل معلوم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔